خوش آمدید. خوبصورت میسجز، جن میں سے ایک بڑا خوبصورت میسج کرن کا ہے، جو کام لائف از برننگ ود دا آئل آف لو. اچھا جی، اور ایک اور ہے کہ جو کام محبت سے ہو سکتا ہے وہ جبرن نہیں ہو سکتا. یہ ہے ابرار زین. اور پھر ایک اور ہے، یہ تھوڑا سا نایاب، کہ آج کل محبت کو کوئی سمجھتا نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے، یہ سانگ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہی ہیں اپنے لو کو. اچھا، اور ایک اور بڑا خوبصورت تھا. ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے بھول جاؤ گی؟ میں نے کہا تم نے دیکھا نہیں پھولوں کی وفا، وہ جس پر کھلتے ہیں اسی پر مرجھا جاتے ہیں. فیصل. سو فیصل، تھینک یو سو مچ. سو خوبصورت، اتنے مزے کے میسیجز جو ہیں وہ آپ ہمیں بھجوا رہے ہیں. ہمارا جو آج کی ریسیپی تھی وہ بھی آپ کے سامنے پریزنٹیشن کے لیے تیار. سو آپ ٹرائی کیجیے گا اور انجوائے کیجیے گا عید پر ہماری ان ریسیپیز کو. اور ابھی جو سیگمنٹ جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں جاننا ہمیں بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہ علم جو ہے یہ ہمیں شاید کتابوں میں بھی نہیں ملتا، اور بعض اوقات اپنے جو سیانے اور دانش مند لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں ہر وقت مشورہ دینے کے لیے موجود، وہ بھی ہمیں ان باتوں کے بارے میں نہیں بتاتے. جو ہم اس سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں، جہاں ڈاکٹر صداقت ہمیں جوائن کرتے ہیں، جو ولنگ ویز کو ہیڈ کرتے ہیں، ایڈکشن سائیکیٹرسٹ ہیں اور سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹس میں اپنا ایک نام اور مقام رکھتے ہیں، اور ان کا انداز جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے کہ ان کی بات جو ہے بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے. آج ہم جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میاں بیوی کی قسمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. میں تو سمجھی تھی کہ میاں بیوی ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے میاں اور ایک ہوتی ہے بیوی، اور دیٹس اٹ. نہیں، یہ سب لوگوں کی طرح میاں بیوی کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. صحیح. اور اپنی اپنی مشکل قسموں کو وہ ساتھ لے کے ایک شادی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ شادی مشکلات کا جلدی شکار ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وہ شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی چھپکلیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا. کیونکہ وہ جو ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے وہ جب ختم ہوتا ہے اور اصلیت سامنے آنی شروع ہوتی ہے، جب وہ ایک دوسرے سے تھوڑے فری ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے اصل رنگ روپ کے ساتھ سامنے آنے لگتے ہیں. بالکل صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشکل کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رشتے بھی مشکل کا شکار ہوتے ہیں. کیا نشانیاں ہوتی ہیں مشکل میاں بیوی کی؟ کیا کیسی کیٹیگری؟ ویسے تو ہم سبھی مشکل تھوڑا بہت ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم سب کے رویے تھوڑے پٹری سے اتر جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے رویے باقاعدہ ایک خاص انداز میں پٹری سے اترتے ہیں، اور ان کی کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں یا کچھ ایسے رویے ہوتے ہیں جو کہ وہ بار بار ہر ایک کے ساتھ پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے یہ رویے اگرچہ برے ہوتے ہیں لیکن ان کا اس سے کام نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو کام نکلتا ہے اس سے ان کو لگتا ہے کہ یہ رویہ تو بڑا کارآمد ہے، تو اسے بار بار اپلائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن دوسرے لوگوں کو اس سے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اور ان دی لانگ رن اس کے بڑے برے نتائج نکلتے ہیں. مثلاً کیا نشان، کیا دیکھیں، کچھ میاں بیوی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دہشت زدہ کر کے اپنے کام نکالتے ہیں، اور دوسرا فریق یعنی جو زندگی کا ساتھی ہے وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کسی وقت بھی مجھے جو ہے نا کوئی بہت مشکل کا سامنا نہ ہو. تو وہ ایک ڈرا کے رکھنے والے، ہر وقت دہشت پھیلانے والے، انہیں ہم شرمن ٹینک کہہ سکتے ہیں، جو کہ چڑھ دوڑتے ہیں، جو آ کے ایک دم جو ہے شور مچا دیتے ہیں. یہ لمحے کے اندر رہتے ہیں، اور اس وقت جو حالات ہوتے ہیں صرف ان کو دیکھتے ہیں، نہ ماضی نہ مستقبل. جو اس وقت صورتحال ہے اور جو ان کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہے تو وہ اس کے مطابق اپنی کل کائنات بگاڑ دیتے ہیں. صحیح. اب اس میں بیوی بھی ایسی ہو سکتی ہے اور میاں بھی ہو سکتے ہیں. زیادہ تر دونوں. جب ہم میاں یا بیوی کی بات کرتے ہیں یا مشکل افراد کی بات کرتے ہیں تو دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب ان کے ساتھ ڈیل کیسے کریں؟ ڈیل ایسے کرنا پڑے گا کہ ایسے لوگ جو جھگڑے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، جو چڑھ دوڑتے ہیں، ان کو جواب میں آپ ان پہ چڑھ نہیں دوڑتے، کیونکہ ماہر وہ ہوتے ہیں. کسی ایکسپرٹ کے فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے، اپنے فیلڈ میں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی فیلڈ میں کوئی دوسرا ایکسپرٹ ہو تو آپ اس کا مقابلہ اس فیلڈ میں نہیں کرتے، آپ اپنی ایکسپرٹیز کے اندر رہتے ہیں. جو چڑھ دوڑتا ہے ایسے لوگوں کا یعنی آپ اس طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں یا حالات کو سنوارتے ہیں کہ آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن لڑتے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر وہ آپ کی بات کاٹیں تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے میری بات کاٹی، آپ نام لے کے باقاعدہ پکارتے ہیں، شیدے تم نے میری بات کاٹی.
لیکن آپ یہ آگے سے پھر لڑائی شروع نہیں کرتے اور یہ بات کہنے کے بعد آپ واپس جو بات کہہ رہے تھے وہ کہنا شروع کرتے ہیں اور یہ لوگ دوبارہ بات کاٹتے ہیں. جب وہ دوبارہ بات کاٹتے ہیں تو آپ پھر انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے میری بات کاٹی. آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ نے میری دوبارہ بات کاٹی کیونکہ یہ لڑائی والی بات ہو جائے گی. تو یہ جہاں سے پھر بات ہوتی ہے پھر وہاں سے آپ کہنا شروع کرتے ہیں. آپ انہیں نہیں کہتے کہ تم غلط ہو, آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے اتفاق رائے نہیں رکھتا لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن پہ کیا چیز ہے جو کہ آپ کو پریشان کر رہی ہے. جب آپ واپس بال ان کی کورٹ میں زیادہ پھینکیں گے کیونکہ جب یہ چڑھ دوڑتے ہیں تو آپ زیادہ باتیں نہیں کرتے, زیادہ باتیں انہیں ہی کرنے کا موقع دیتے ہیں, لیکن آپ اٹھ کے کھڑے ضرور ہوتے ہیں, آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ضرور دیکھتے ہیں, لیکن آپ لڑائی نہیں کرتے. تھوڑی دیر میں یہ لوگ ان کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اور یہ سی این جی پہ آ جاتے ہیں. سی این جی سے پھر واپس یہ ان کی گاڑی رک جاتی ہے اور پھر یہ آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. تو ایک خاص جو خطرناک پیریڈ ہے, پیٹرن ہوتا ہے پیک جس میں یہ اپنی پیک پہ ہوں گے, اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں خاموش ہو جانے سے اگر کام چلے تو کیا خاموش ہو جائے؟ دیکھیے جتنی دیر آپ خاموش رہ سکتے ہیں اور محفوظ رہ سکتے ہیں اور دوسرا بول سکتا ہے تو وقت تو کہیں نہیں گیا. آپ وقت کو ٹھہر جانے دیں اور سنیں, اور جب دوسرا بات ختم کر لیتا ہے تو پھر آپ نے یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ اور بھی بتائیں اگر آپ کے ذہن پہ ہے. اور اس دوران جو ہے آپ سہم نہیں جاتے. بعض اوقات شرمن ٹینک ایسے رکھ کے گولے مارتے ہیں کہ آپ کی ساری جو دل کی عمارت ہے وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے. اتنا تحمل آدمی کہاں سے لائے کہ اسے کہ دوسری طرف بھی تھپڑ لگانا چاہیں تو آپ لگا. اچھا نہیں, آپ یہ نہیں بالکل کہتے کہ دوسری طرف منہ یا گال آگے کرنا, اس میں آپ یہ نہیں کہتے بلکہ آپ دوسرے کو وینٹیلیٹ کرنے کا ایک موقع دے رہے ہوتے ہیں. اور جو ہم کہتے ہیں نا اٹھ کے جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب آپ سہم کے نہیں دکھاتے تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی دیکھتے ہیں لیکن منہ سے کوئی برے الفاظ نہیں کہتے, لیکن آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھتے رہتے ہیں کھڑے ہو کے. اور اس سے جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ جو تحمل پیدا ہوتا ہے, اور یہ زیادہ تر 1-2 منٹ کے اندر اندر جو ہے آسمان سے زمین پہ اتر آتے ہیں. اور پھر جب وہ آپ کو بات کرنے کی دعوت دیتے ہیں یا کسی طریقے سے آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ آپ جاننا چاہتے ہیں, آپ سوال کرتے ہیں, ایسے سوال کرتے ہیں ان سے جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہوتا, تفصیلی جواب ہوتا ہے. آپ ایسا سوال کیسے کرنا ہے؟ جیسے کیا, کیوں, کہاں, کیسے, آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں, میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کون سی چیز ہے جو آپ کو پریشانی دے رہی ہے. تو جب آپ کسی ایسے میاں سے یا کسی شخص سے آپ بات کرتے ہیں تو آپ پہلے اپنے جذبات پہ قابو پانا سیکھتے ہیں, کیونکہ جب گفتگو میں ہم جا رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انڈر سٹریس ہم کیسے بہیو کرتے ہیں. کئی دفعہ انڈر سٹریس ہمارا اپنا رویہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہم انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. تو انگلی کا رخ ہمیشہ اپنی طرف رکھ کے بات کرتے ہیں. انہی کی ایک بدلی ہوئی قسم ہے جو اتنا چڑ تو نہیں دوڑتے لیکن وہ نشانچی ہوتے ہیں, وہ چوٹیں لگاتے ہیں, وہ دوسرے لوگوں کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے کہ آپ کی کوئی کمزوری ظاہر ہو. تو ایسے میں آپ پھر ان کو دوسروں کے سامنے ہی کیموفلیج ان کا ختم کر دیتے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ کسی گروپ سے آپ بات کر رہے ہو یا آپ ٹیچر ہیں کسی کلاس میں بات کر رہے ہیں تو کوئی پیچھے سے کوئی ایسا کمنٹ دے دیتا ہے جس سے پوری کلاس یا پورا گروپ ہنسنے لگتا ہے تو آپ اس کو اگنور نہیں کرتے, کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا کراؤڈ کے لیے پلے کرتے ہیں. تو آپ ان کا نام لے کے ان کو کہتے ہیں کہ کیا آپ سٹیج پہ آ کے تو واضح طور پر بتائیں گے کہ آپ کی رائے جو ہے یہ ایسی کیوں ہے. پھر آپ باقی لوگوں سے بھی بعض اوقات پوچھ لیتے کہ کیا آپ ان کی رائے سے متفق ہیں, تو زیادہ تر لوگ فوراً اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. اسی طرح جب میاں بیوی میں سے کوئی چوٹیں لگائے تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے بلکہ کیموفلیج ہٹا دینا چاہیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی بات میں کچھ چوٹ ہے, کیا واقعی؟ تو دوسرا شخص یا تو شادی کا موقع ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں دیکھیں نا یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, تو پھر کیا کریں آپ؟ دیکھیے آپ ہمیشہ بات کرتے کہ آپ کھل کے بتائیں گے مجھے آپ کی بات میں کچھ چوٹ لگ رہی ہے, مجھے آپ کی بات میں کوئی طنز لگ رہی ہے, کیا واقعی؟ جب آپ دوسرے پہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسی تو بات نہیں, وہ ایکچولی یوں بات ہے, وہ یوں بات ہے, تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور تیسری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھٹ پڑنے والے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک بوم ٹک 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 کرنے لگتا ہے, جو بات آگے بڑھتی ہے تو خطرات بڑھتے چلے جاتے ہیں, ان کا پارا چڑھتا چلا جاتا ہے, اور وہ جو معمولی سی بات ہوتی ہے وہ ایک دم پھٹ پڑتے ہیں اور پھر وہ اپنے اپنے میں نہیں رہتے. تو ان لوگوں کے ساتھ بھی پھر وہی طریقہ ہے کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں
لیکن آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں، لیکن آپ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے. آپ لڑتے نہیں ہیں لیکن آپ ڈرتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے جو ان لوگوں سے آپ نپٹنے کا اختیار کر سکتے ہیں. اب وہ جو ڈر اگر آ رہا ہو، طاری ہو رہا ہو، آپ کو گرپ کر رہا ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ بندہ کچھ ایسا کہہ دے گا، بعض لوگ ہاتھ پائی پہ اتر آتے ہیں، وہ اسی ٹائپ میں فال کرتے ہیں. ہاتھا پائی پہ ہمیشہ لوگ ہماری مدد سے اترتے ہیں. اچھا. یعنی جب تک ہم مدد نہیں کرتے، جب تک کوئی بیوی مدد نہیں کرتی، خامد اس پہ ہاتھ کون نہیں یہ چاہے گی کہ وہ اس پہ ہاتھ اٹھائے؟ وہ کیسے مدد؟ انکانشیسلی اس کی نیت تو اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ آگے سے جو باتیں کر رہی ہوتی ہے، تو کسی کو بھی لڑنے کے لیے تھوڑی آپ کی مدد ضرور چاہیے. 5%، 2% مدد آپ سے چاہیے. جب تک آپ وہ مدد فراہم نہیں کریں گے، دوسرا ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ایسے میں جب کوئی مارنے کی دھمکی دے رہا ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہاں مار کے دکھاؤ یا کوئی ایسا کرو، تو آپ دوسرے کو کمٹ کر دیتے ہیں، پکا کر دیتے ہیں کہ اب وہ مار کے دکھائے. تو جب ہم اس طرح کے فکرے آگے سے بولتے ہیں کہ آپ کو بڑا غصہ ہے، کیوں نہ ہم تھوڑی دیر بعد بات کر لیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بے انتہا غصہ ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ مجھ پہ ہاتھ اٹھائیں، پلیز ایسا نہ کیجیے گا، یہ بہت نامناسب ہوگا. اب آپ سوچیں گے کہ اس موقع پہ اتنا کول برقرار رکھنا، تو اگر آپ خود کول برقرار نہیں رکھ سکتے تو دوسروں سے کیا توقع رکھیں گے؟ اگر ہاتھ لگانا ہے نا تو سوچ سمجھ کے لگانا. 3 بھائی ہیں. تو میرے 3 بھائی ہیں، بتاؤں گی ان کو. تو یہ کیسا رہے گا؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ جب کوئی طیش میں آیا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر عقل اس وقت تھوڑا سا کم ہو جاتی ہے. کیونکہ انڈر سٹریس ہم ویسے نہیں ہوتے جیسے کہ ہم نارمل حالات میں ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنا ٹیمپریچر دیکھتے رہنا چاہیے بات چیت میں، میاں بیوی کی حیثیت سے بات کرتے ہوئے، کہ جو مقصد تھا بات کرنے کا، کیا ہم اس کے حل کی طرف جا رہے ہیں کہ اس سے دور جا رہے ہیں. اور اس میں ایگزٹ کرنا، اس میں سے گفتگو میں سے باہر نکل جانا احترام کے ساتھ، دروازہ بینگ کر کے نہیں، پاؤں پٹکتے ہوئے نہیں، لیکن احترام سے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے، جیسے پیروں کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں، پیٹھ نہیں ادھر کرتے. تو جب تک ہم یہ کوششیں نہیں کرتے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی شادی بھی بنے گی نہیں، کوئی شادی اچھی نہیں ہوتی. کے لیے حوصلہ کہاں سے لائیں وہ بھی بتائیں نا. بہت بڑا مقصد جب آپ کا ہوتا ہے، جب آپ شادی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑی کمپنی قائم کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. آپ نے آگے ایک نسل کو چلانا ہوتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا مقصد اگر آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر آپ اپنے مقصد کو کبھی نہیں بھولتے، آپ اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں، اس کے اگینسٹ نہیں چلتے. بالکل صحیح. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، جو پہلے سے تیاری کرنی ہوتی ہے، جب ہمیں پرواہ ہوتی ہے. دیکھیں پرابلم جب ہوتا ہے جب پرواہ نہیں ہوتی. کچھ میاں بیوی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود کش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ڈوبیں گے، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ اپنے مرنے کی بات کریں گے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بات کریں گے، وہ شادی کو ختم کرنے کی بات کریں گے، وہ دھمکیاں دے کے تو کام نکالنے کی کوشش کریں گے، وہ تانے دے کے کام نکالنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2 میں سے اگر ایک بھی حالات کو اچھا رکھنا چاہتا ہے تو کافی ہے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. بالکل صحیح. اچھا جی، سعدیہ ہمارے ساتھ. سعدیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک، اللہ کا شکر. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ جی میں کہہ رہی تھی کہ جب ہم دونوں مطلب میاں بیوی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے کسی بھی بات پہ غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. مجھے چھوٹی سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے. ہاں جی، میں سی ہو جاتی ہوں. دوسرا میں نے آپ کہتے ہیں کہ میں عورت کی بات، کل میں آپ کا انٹرویو سن رہی تھی پی ٹی وی پہ. ہاں پی ٹی وی پہ آپ کا انٹرویو آ رہا تھا کل. ہاں. تو آپ نے کہا تھا کہ میں عورت کی بات بہت اچھی طرح سن سکتی ہوں. ہاں. تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، آن ایئر تو نہیں جی، تو آپ کر سکتی ہیں؟ میں بالکل آپ سے بات کر لوں گی. ابھی فی الحال جو بات آپ ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہ رہی ہوں یہ کہ جب آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے چھوٹی سی بات پہ. غصہ جو ہے نا بے وجہ نہیں ہوتا، وہ اندر کہیں جمع ہو رہا ہوتا ہے نا بہت ساری بات میں، ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، جب تک ہم اپنے غصے پہ قابو پانے کے لیے پہلے سے تیاری نہیں کرتے، یعنی اینگر مینجمنٹ نہیں سیکھتے، وہ جو ہم ایک دفعہ پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک ہمارے جسم میں گو سسٹم ہوتا ہے جو بھاگ دوڑ کے لیے ہوتا ہے، جو آگ بجھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم اسے آگ لگانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک نو سسٹم ہوتا ہے، یعنی انٹلیکچوئل سسٹم ہوتا ہے جو سولوشنز دیتا ہے. اگر ہم اس سے رجوع کریں، لیکن اگر ہم اس سے رجوع نہ کریں تو وہ اپنی دکان بند رکھتا ہے. تو اس کی دکان کو کھول لیں اور ہمیشہ اپنے ذہن میں امپرووائز کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے. اور ہمیں اپنے مقاصد سے فیتھفل ہونا چاہیے، چاہے ہم غصے میں ہوں، چاہے امبیرسمنٹ میں ہوں، دکھی ہوں، رنجیدہ ہوں. جن چیزوں کو اپنا گول اور مقصد ہم ایک دفعہ بنا لیتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں، اور جو ہی ان کے اوپر چوٹ پڑنا شروع ہو ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. زندگی ختم ہونے والی نہیں ہوتی اسی وقت. آپ آگے دوبارہ بڑھ سکتے ہیں، ایگزٹ کر کے دوبارہ انٹری دے سکتے ہیں. کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی نہیں، اگر 2 گھنٹے بعد بات کر لیں
تو بہت اچھا ہوگا. لیکن بعض اوقات میاں بیوی ساری رات لڑتے رہتے ہیں اس خواہش میں کہ کاش ہماری صلح کوئی کرا دے, اور اس وقت کوئی نہیں ہوتا ان دونوں کے علاوہ جو صلح کرا سکے, اور وہ صلح کی آس میں لڑتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو شدید سے شدید گولہ باری کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی مغلوب ہو. بعض اوقات irreparable losses بھی ہو جاتے ہیں, آپ ایسا ہرٹ کر دیتے ہیں دوسرے بندے کو کہ وہ پھر وہاں پہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مردوں اور عورتوں میں فرق ہے, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ جو مرد ہے وہ ایک مختلف مٹیریل سے بنا ہوا ہے, اس کا جو اجزائے ترکیبی ہے تھوڑا فرق ہے, اور عورتوں کا بالکل مختلف ہے. اور یہ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا, حقیقتاً ایسی بات ہے کہ ان کی بایولوجی میں فرق ہے. مثلا مرد جو ہے وہ محبت لہروں میں کرتا ہے, ویوز میں کرتا ہے. وہ محبت کرتا ہے, پھر ایک دور اس پہ چھوٹا سا آتا ہے جب وہ پیچھے ہٹتا ہے, وڈرا کرتا ہے, اور پھر اس نے واپس آگے آنا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی بایولوجیکل سائیکل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے چاند بڑا ہوتا رہتا ہے اور پھر چھوٹا ہوتا رہتا ہے, اور چھوٹا ہو کے پھر بڑا ہوتا رہتا ہے, پھر 14ویں کا چاند, اور پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہو جاتا ہے. ایکسکیوز می. تو عورتیں جو ہوتی ہیں نا, ان میں یہ چیز نہیں ہوتی بایولوجی میں. ان کی محبت جو ہے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح بڑھتی رہتی ہے, اور وہ محبت ان کی چونکہ بڑھتی رہتی ہے تو وہ مردوں سے بھی یہی توقع رکھتی ہیں. جبکہ مرد اپنی بایولوجی کے اعتبار سے پس منظر میں جانا اور واپس پیش منظر میں آنا. اس کے مقابلے میں دیکھیں مردوں کی ایک اور بھی ذہنیت یہ ہے کہ وہ فاتحین ہوتے ہیں. تاریخ میں ہمیشہ مرد جو ہے لڑائیاں کرتے رہے. آپ کتنی عورتوں کو جانتے ہیں جنہوں نے فاتح کا یا جارحانہ کوئی کردار کیا ہو, تو وہ ہمیشہ فتح کر کے اس علاقے کو پھر وہاں امن و امان قائم کر کے اگلی فتح کے لیے چل پڑتے ہیں. تو مردوں کی یہ حرکت یا یہ جو عادت ہے فتح کر کے بھول جانا, یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. اس کو کیسے ڈیل کریں گی عورتیں؟ اس سے کہ ان کا جو ان کے اندر جو فاتح ہے وہ جو اس کو فتح کرنے کی ایک خواہش ہے, اس کو ٹھیک کرنا, اور اس کے لیے عورتوں کو تھوڑا سا کوشش کر کے چھوٹے چھوٹے چیلنجز اسے دیتے رہیں, تھوڑا سا اس کو بتاتے رہے کہ میں ابھی فتح نہیں ہوئی. یعنی یہ بات جو ہے نا, تھوڑے بہت علاقے, تھوڑی بہت جو ایک اس میں ریزسٹنس ہے وہ رہنی چاہیے. مرد کو کبھی یہ احساس نہیں دینا چاہیے کہ میں پوری طرح مفتوح ہو چکا. اب پروین شاکر صاحب عورت کی, اور خوبصورت عورت کی تو کہتے ہی ہیں, لیکن وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, بس یہی بات ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ عورتوں کو جو باقاعدہ ان کے اندر نرچرنگ نیچر ہے, کیونکہ عورتوں نے ہمیشہ پرواہ کرنا, نرچر کرنا, نگہداشت کرنا سیکھا ہوتا ہے, تو بعض اوقات ان کی نگہداشت بھی وہ بال جان بن جاتی ہے. تھوڑا سا چھوڑنا بھی سیکھیں. اچھا, دوسری طرف عورتوں کی یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے بعض اوقات عملی طور پر کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. وہ پرابلمز کو سالو کرنا ان کی کوئی اتنی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی. عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کی وہ وینٹیلیشن ہو جائے, ان کی بات ان کا خامد توجہ سے سن لے. جیسے کہ عورتیں چاہتی ہیں کہ بتاؤں کہ آج بڑا پرابلم ہو گیا, صبح ہی ایک ٹریجڈی ہوگی, المیہ ہو گیا, برتن دھونے والی نہیں آئی. اچھا, خاوند کہتے ہیں اچھا پھر کسی ہمسائے والی کو منگوا لینا تھا, یا مجھے بتاتے میں بھیج دیتے. جبکہ وہ عورت یہ نہیں چاہ رہی ہوتی کہ تم میرا مسئلہ حل کرو, وہ چاہ رہی ہوتی کہ میری بات سن لو. وہ دیکھو ہمسائیگی میں کتنا حادثہ ہو گیا, وہ فلاں کی جو ہے منگنی ٹوٹ گئی, فلاں کے گھر رشتہ دیکھنے آئے, انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی کو ذرا چلا پھلا کے دیکھو دنیا میں کیا بندہ کہتا وہ آگے سے وہ اس طریقے سے نہیں کہتا کہ یہ جو حادثہ آپ نے مجھے بتایا, نہیں وہ کہہ سکتا ہے ہاں یہ تو بڑا, یہ بہت ظلم ہوا, یہ تو بہت زیادتی ہوئی, اور یہ جو برتن دھونے والی نہیں آئی, اور یہ جو کپڑے دھونے والی نہیں آئی, اور یہ جو گیزر خراب ہو گیا, یہ تو بہت آج کا سب سے بڑا حادثہ تھا, یہ بریکنگ نیوز تھی, تم نے مجھے فوراً کیوں نہیں بتایا, میں صدمے سے دو چار ہو جاتا. تو بندہ جو ہے وہ جذبات کے ساتھ نہیں چلتا, سولوشنز کے ساتھ چلتا ہے, وہ منطق کے ساتھ چلتا ہے. جب عورت جو ہے وہ جذبات کے ساتھ چلتی ہے, وہ کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے, اس کا رول بالکل ڈفرینٹ ہے. اب دیکھیے کہ اس کو معاشرے میں ابھی بھی کمانے کا جو بوجھ ہے وہ مرد کی طرف ہے, اور گھر کے معاملات جو ہیں, جو نزاکت کے معاملات ہیں, یہ عورت کی طرف. بالکل سر. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال ہے, کسی کو احساس کیسے دلایا جا سکتا ہے؟ دیکھو, کسی کو احساس دلانا اتنا ضروری نہیں ہے, پہلے اپنے آپ کو احساس دلانا ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ معاملات درست ہونے شروع ہوتے ہیں ہماری طرف سے. جب ہم اپنے آپ پہ کام کرتے ہیں تو یقین کے ساتھ یا زیادہ یقین کے ساتھ بہتری کی توقع رکھ سکتے ہیں, بنسبت اس کے کہ ہم دوسرے فریق
کے اوپر نظر رکھ کے اس کی درستگی چاہیں. تو جو میاں بیوی کی ایک قسم ہے جو کہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے میں رہتی ہیں وہ ہے شکایتی میاں بیوی. اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ ہر وقت ایک دوسرے, تم نے تو کبھی ایبسولوٹائز کرنا, تم نے تو کبھی میری مدد نہیں کی, تم کبھی کوئی اچھی بات نہیں کی, تم سے تو کوئی خیر کی توقع نہیں. اور میاں لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو بتاتے تم تو کسی کام کی نہیں ہو, تو تمہیں تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا, تم ہو کیا. یعنی پہلے خود خواتین کو آگے بڑھنے نہ دینا اور پھر اس کو کہنا تم تو پیچھے رہ گئے ہو, تو انہیں عملی طور پر کچھ کام نہ کرنے دینا, انہیں کچھ حاصل نہ کرنے دینا, اور پھر اسی بات کا ان کو تانا دینا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو شکایتیں ایک دوسرے سے کرتے ہیں, جیسے ادھار دینا ہے ایک دوسرے کا, جیسے خرید کے لائے تھے. جیسے زہر, دنیا میں سب سے برا آدمی ہمیں وہی لگتا ہے جو ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ اس بیچارے کا قصور یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلسل دیکھ دیکھ کے تو بندہ تنگ آ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اس کا کیا حل ہوگا, تھوڑا سا اس میں تبدیلیاں جو لانی ہوتی ہیں ماحول میں. کبھی آپ اپنی اپنی زندگی میں چلے جاتے ہیں, کبھی آپ اپنی اماں کی طرف چلے جائیں, کبھی آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وقت جڑے رہنا, جو ہماری سوسائٹی سمجھتی ہے کہ میاں بیوی ہر جگہ اکٹھے نہیں جائیں گے تو ضرور کوئی گڑبڑ ہے. اور اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کے درمیان گڑبڑ نہیں ہے وہ اکٹھے پھرتے رہتے ہیں. حالانکہ ویسے 100 دفعہ اکٹھے پھریں جبکہ تمنا ہو. میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنی اوور ڈوز دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اس کو اوور ڈوز کو جب اب نارمل ڈوز یا تھوڑا انڈر ڈوز میں, کبھی خوشی سے بھی میکے جانا کہ اپنے ماں باپ سے ملنا, وہ بھی اپنا گھر ہوتا ہے. اور کوئی ایسے شکایتیں کرنے والا ہو تو اسے کیسے ڈیل کریں جب وہ شکایتیں کر رہا ہو اور یہ ایبسولوٹ کر رہا ہو کہ آپ نے تو کبھی کچھ اچھا کام کیا ہی نہیں, آپ تو کرتے ہی نہیں, پھر کیا کریں؟ آپ اس سے کہ کبھی, آپ ایک لفظ کبھی تو کبھی بھی نہیں کیا, اور آپ یہ نہیں کہتے کہ فلاں ٹائم پہ کیا تھا, فلاں ٹائم پہ کیا تھا, کیونکہ جب آپ وہ کام جو دوسرے کا آپ اپنے ذمہ لیں گے تو مسئلہ ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں کیا, اور پھر آپ اس کے بعد چپ کر جاتے ہیں, دوسرے کے اندر ایک سوال چھوڑ کے آپ چپ کر جاتے ہیں. آپ نے بات کو آخر تک نہیں کرنا ہوتا اور بات کا نتیجہ بھی فوراً نہیں لینا ہوتا. ہمیشہ جب آپ بات کرتے ہیں تو نتیجہ اس وقت نہیں نکلتا, نتیجہ اگلے دن نکلتا ہے یا آنے والے دنوں میں نکلتا ہے. گاٹ اٹ. سو یہ ٹپ تو پلے باندھیے گا نا, اس کو ٹرائی کیجیے گا. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, میں زارا. کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. جی مجھے ایکچولی ڈاکٹر سے بات کرنی تھی. فرسٹ تھنگ تو یہ کہ ہم لوگ کی سوسائٹی میں ان کو پتا ہو کہ بہت ہی برا, لائک اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, دیٹ اٹ مینس کہ وہ بندہ جو ہے نارمل دماغی خلل ہے. ہاں بالکل. تو میں بھی اس ٹائپ کے پرابلم ہوتے ہیں, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو پنڈی میں اور اسلام آباد میں ایسے آپشن بہت کم اویلیبل ہیں. بلنگ بیز اسلام آباد میں بھی ہے. اچھا. اور سیکنڈ تھنگ از کہ کوئی اگر فیمیل سائیکیٹرسٹ ہیں تو بندہ مطلب لائک زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. ہاں جی کمفرٹیبل, کیونکہ میرا پرابلم ایکچولی کافی لمبا ہے, تو میں فون پہ تو ٹھیک ہے زارا, ہم آپ کو کال کر کے گائیڈ کر دیں گے. آپ اپنا نمبر نوٹ کرا دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ اچھا, اس کے علاوہ یہ جو ایک بات کر رہی کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس, یہ تھوڑا سا ایک آسانی میں بتا دوں کہ سب کو سائیکیٹرسٹ کے پاس تو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. معاشرے میں 1 یا 2% لوگوں کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی 16% لوگ ہیں جن کو سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے. فرق ہے دونوں میں فرق ہے. نہیں کھانی پڑے گی. وہ سائیکیٹرسٹ دوائیاں دے گا, سائیکولوجسٹ جو ہے آپ کو دوائیاں نہیں دے گا. اور 80% لوگوں کو تو سائیکولوجسٹ کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو کاؤنسلر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی. کاؤنسلر آپ کو وہی مشورے ذرا سنوار کے دیتا ہے جو مشورے آپ کو دوستوں سے, بہن بھائیوں سے ملتے ہیں, وہ ذرا اسٹرکچر کر کے دیتا ہے. مثلا آپ اپنی کسی سہیلی سے بات کریں, وہ کوئی نہ کوئی مشورہ آپ کو بعض اوقات تجربے سے اچھا بھی دے دیتی ہے. لیکن نارملی یہ کاؤنسلر کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی ریسرچ کے تحت بات کرے, کیونکہ جو بات کامن سینس کے تحت ہوتی ہے وہ چھوٹے موٹے مسئلوں میں تو کام آ جاتی ہے, لیکن جب بات چیت زیادہ بگڑ چکی ہوتی ہے, جب حالات بگڑ چکے ہوتے ہیں تو اسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی میاں بیوی کو, دونوں کو ایک ہی کاؤنسلر کے پاس کبھی نہیں جانا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں اکٹھے کاؤنسلنگ کے لیے آنا چاہیے. اچھا, یہ ایک میتھ ہے جو پہلے زمانے میں درست تھی. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو دونوں میں سے ایک آئے, اگر دونوں نے کاؤنسلنگ میں جانا ہے تو
پھر دونوں مختلف کاؤنسلرز کے پاس جائیں جن کا آپس میں کوئی رابطہ نہ ہو. Great. ورنہ وہ کاؤنسلر کی جو ہے کھینچتان شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اپنی سائڈ پہ رکھنے کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. صحیح. اور ویسے ایک بھی کاؤنسلنگ میں آ جائے صحیح. اور اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھانا چاہے اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانے کا تو کامیابی ہو سکتی ہے. اس میں دونوں کا آنا ویسے ضروری نہیں ہوتا. چلیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس پہ نیکسٹ ٹائم ہم بات چھڑیں گے کیونکہ چھڑی تو پھر بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائن کیا. آج جو 3-4 ٹائپس اور ان کے ٹریٹمنٹ پہ ہم نے بات کی بہت کافی ہے. اگر آپ کا پارٹنر اس ٹائپ میں فال کرتا ہے تو آپ نے ہوپ فلی نوٹ کر لیا ہوگا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ. تھینک یو ویری مچ. ہم اسے کنٹینیو کریں گے اور اس پہ مزید بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. تھینک یو. میں نے پلے کرنا آپ لوگوں کے لیے آج کا سانگ اور ان لوگوں کو گریٹ کرنا ہے جن کے لیے آج کا دن اہم ہے. تیری زلف دا کنڈل خنجر جڑا چبیا دل دے اندر. تیری زلف دا کنڈل خنجر جڑا چبیا دل دے اندر. تیری زلف دا کنڈل خنجر جڑا چبیا دل دے اندر. گیا چیر چیر ہوئی پیڑ پیڑ جدوں ویکھی صورت سندر. تیری زلف دا کنڈل خنجر جڑا چبیا دل دے اندر. تیری زلف دا کنڈل خنجر جڑا چبیا دل دے اندر. گیا چیر چیر ہوئی پیڑ پیڑ جدوں ویکھی صورت سندر. تیری زلف دا کنڈل خنجر جڑا چبیا دل دے اندر. تیری زلف دا کنڈل خنجر جڑا چبیا دل دے اندر. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کرن ناز جاوید وش کر رہے ہیں آپ کو سیف الرحمان. ہیپی برتھ ڈے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو علی شید. نیلی خالہ سدرا عروج اینڈ ماما اینڈ پاپا وش کر رہے ہیں. ماہا وش کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیپی برتھ ڈے تلا. کمر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. انیسا اندلیب اینڈ ہنا وش کر رہے ہیں. عشق عشق والے مشک مشک نہیں لکدے لکھ لکائیے. لگا روگ روگ کہنے لوگ لوگ ہن کیڑے پاسے جائیے. ہن کیڑے پاسے جائیے. سب رنگ رنگ تیرے سنگ سنگ ہاتھ چھلا کن وچ مندر. تیری زلف دا کنڈل خنجر جڑا چبیا دل دے اندر. تیری زلف دا کنڈل خنجر جڑا چبیا دل دے اندر. Cool down, wish you were my girl. I just can't explain, so I'm making it so clear. You be still in the sunshine. If you want the man, I just can't imagine falling for someone that's. ایک بہت خوبصورت کوٹ I wrote on the door of heart, no way to enter. Love came smilingly and said, sorry, I am illiterate. تو خوبصورت بات. محبت اور عبادت میں دیر ہو جائے تو بہت دیر ہو جاتی ہے. کرن کہہ رہی ہیں لاہور سے. اور ایک اور کہ محبت بارش جیسی ہے. اگر چھونے کی خواہش میں ہتھیلیاں تو گیلی ہو جاتی ہیں مگر ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں. اور اللہ کرے آپ کا ہاتھ خالی نہ رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری ایسی محبتیں دے جو آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں اور آپ بھی ان تمام لوگوں کو جن کو آپ کی محبت چاہیے ہے دے سکیں. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل پھر آپ سے. اس وقت تک اللہ حافظ. دعا یہی آپ کی ہر صبح خوشگوار ہو. ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو. عشق سمندر تیری زلف دا کنڈل خنجر جڑا چبیا دل دے اندر. تیری زلف دا کنڈل خنجر جڑا چبیا دل دے اندر. کیا چیر چیر ہوئی پیڑ پیڑ جدوں ویکھی صورت سندر. تیری زلف دا کنڈل خنجر جڑا چبیا دل دے اندر. تیری زلف دا کنڈل خنجر جڑا چبیا دل. Morning with Farah.